ہسپتال میں دوسری آنکھ کے آپریشن کے لیے انہوں نے بلایا تھا. ایک کا تو الحمدللہ ہو گیا ہے، تو ابھی ایک بائیں آنکھ کا باقی ہے. تو اس میں یہ بڑا ٹائم بڑا لیتے ہیں، تحقیق بڑی کرتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ میں وہاں سے تقریباً 4:30 بجے شام کو فارغ ہوا. کرایا 2 نوالے کھائے تو 5 بج گئے. اس کے بعد بڑی مشکل سے یعنی حرم میں پہنچنے بعد میں نے باہر پڑی کھڑے ہو. الحمدللہ ابھی انہوں نے ڈیٹ تو نہیں دی ہے، لیکن باقی تکمیل ساری ہو گئی، چیک اپ ہو گئی. لیکن اب وہ بتائیں گے کہ آپریشن کب کریں گے. بہرحال ایک آدمی تھا، وہ مر گیا، اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے. اس کے کچھ مویشی میرے پاس ہیں، آدھے آدھے پہ تھے کہ میں پالوں گا، آدھا میرا اور آدھا اس کا. میں نے اس سے کہا بھی کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ مال مویشی کیا کروں. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ ایسا کرو کہ تم اپنا حصہ رکھ لو اور اس کے حصے کی قیمت لگوا کر کسی دین کے مدرسے میں دے دو، تاکہ اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے. یہ 1 روپیہ خیرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگلے آدمی کا کیا 1 روپے سے کیا بنے گا. ایسا خیرات کریں جو ہمیشہ کام آئے. مسجد بن رہی ہے اس میں حصہ ڈال دیں، مدرسہ بن رہا ہے حصہ ڈال. ضروری نہیں کہ ساری مسجد بنا دو. ایک کمرہ بنا سکتے ہو بنا دو، ایک حمام بنا سکتے ہو بنا دو، تاکہ تمہارا حصہ اس میں داخل ہو اور جب تک وہ آباد رہے گی ثواب ملتا رہے. کہتے جی کہ حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا اس میں کسی کو کیا شبہ ہے. بات کہنے کا انداز ذرا سخت تھا ان کا، ورنہ شبہ تو کسی کو نہیں ہے. یہ فتویٰ تو علماء پہلے دے چکے ہیں، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے. یہ تو مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی اور مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء پہلے یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ جو سبی کافر ہے، جو منکر صداقت صدیق ہے، جو منکر عصمت عائشہ ہے، جو منکر حقانیت قرآن ہے، وہ کافر ہے. کہتا ہے جی کہ ایجیکشن پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، لون لینا جائز ہے، لون لینا بینک سے ناجائز ہے. ایک ساتھ ایک عمرہ 2 کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے. میری بیوی زندہ ہے، میں نے اس کے لیے بھی عمرہ کیا ہے. ویسے عمرہ تو نہیں ہوتا، لیکن چلو اچھا ہے، اللہ ثواب دیں گے آپ کو اور آپ کی کچھ خوشامد بھی ہو جائے گی کہ میں نے جناب کے لیے عمرہ کیا ہے. نہ طواف ہوتا ہے نہ عمرہ. زندہ کے لیے کچھ نہیں، دعا کرو، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو. کہتے جی باپ سے گھر کی تقسیم کا کہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، بچے بھی جوان ہیں. باپ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد، ٹھیک کہتے ہیں، تم زندگی میں تقسیم کر کے باپ کو بھگانا چاہتے ہو کہ جائیداد تم لے لو، باپ سڑک پہ بیٹھے. رہنے دے، جب مر جائے گا تمہیں مل جائے گی، صبر کرو. نماز میں وسوسے آتے ہیں، جب معاف ہے تو فکر کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے جب معاف کر دی ہے، وسوسے خود نہ ڈالو، جو آتا ہے آنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتا ہے؟ ہاں پھیر سکتا ہے. طواف کے دوران بوسہ دینا سنت ہے، ہاتھ لگانا بھی سنت ہے. لگ جائے تو پھر بوسہ دیں، نہ لگے تو پھر اشارہ کافی ہے.
چپل والا بیگ پہن کے ہم نے پیچھے رکھا، ہم طواف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ دوران طواف اقامت ہو گئی، چکر کو چھوڑ دے، چکر پورا ہو نہ ہو، جہاں کھڑے ہو وہیں نماز میں مل جاؤ، فرض مقدم ہے، نماز پڑھ کے بعد میں پورا کرو۔ ہوٹل میں امام کی آواز سن کر اقتداء کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ جب تک اگلی صفیں نظر نہ آئیں اور صفیں ایک دوسرے سے نہ ملیں نماز نہیں ہوگی۔ جہاں تک آواز کا تعلق ہے، وہ تو آپ اپنے ملک میں بھی ٹی وی کھولیں تو امام صاحب کی آواز آ جائے گی، پھر وہاں کے بھی سارے مولویوں کو چھٹی کرو، ایک ایک ٹی وی مسجد میں رکھ دو، امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اور بات تو نہیں کرے گا، صرف نماز ہی پڑھائے گا نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یعنی یہاں آنے کے بعد بھی یہ دیکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آئے اور ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہو، کوئی بات ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ ایک حکایت ہے نا جی، کہ ایک سردار صاحب کہیں جا رہے تھے، پہلے زمانے میں رواج تھا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ سردار صاحب گھوڑی پہ ہوتے تھے، نوکر آگے بھاگتے رہتے تھے بیچارے۔ وہ نوکر آگے بھاگ رہا تھا، آگے کہیں بالکل سڑک کے کنارے چھوٹی سی مسجد تھی اور وہاں نماز کھڑی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا سردار صاحب اجازت ہے میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا ہاں جاؤ جلدی کرو پڑھ لو۔ خود تو گھوڑی پہ کھڑا رہا، لیکن نوکر چلا گیا۔ وہ دین والا آدمی تھا، باوجود تھا، جا کے جماعت مل گیا، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی۔ جب دیر ہو گئی تو سردار صاحب کو غصہ آ گیا، وہ گھوڑی دیوار کے قریب لے آیا، کہہ رہی یار کون سی بلا نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اندر بیٹھے ہوئے ہو، باہر کیوں نکلتے ہو؟ انہوں نے کہا جس نے تمہیں روکا ہوا ہے نا، اندر نہیں آنے دیتا، مجھے باہر نہیں جانے دیتا، میں کیا کروں؟ تو اصل وجہ میرا خیال یہ ہے، اللہ کرے غلط ہو، کہ مکے میں آ کے، مدینے میں آ کے آدمی ہوٹلوں میں بیٹھا رہے اور حرم کی نماز میں نہیں، مانا یہ ہے کہ اللہ نہیں آنے دیتے۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنے دروازے پہ بلا کر تو محروم نہ کر، ہمیں بلایا ہے تو صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ طواف کے دوران پنڈلی کھل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔